عزیز ساتھیو، آج کی ویڈیو میں کیا ہے اس سے پہلے یہ ملاحظہ کیجیے۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے گولی لگی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب، میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت کی بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے، جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس کی روداد بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ عزیز ساتھیو، میری اس ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے ہوئے کالے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجیے۔ مجھے امید ہے یہ کیا ہوا فیصلہ آپ کا ضرور مثبت ثابت ہوگا۔ عزیز ساتھیو، جب لڑکے نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا بلکہ لاش عیدی سینٹر کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اسے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکوؤں کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا کہ گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی، جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے آری ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دیجیے۔ عزیز ساتھیو، ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بھی بتایا اور کہا یہ پیسے گھر تک پہنچا دیجیے، اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی۔ اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو کیوں نہیں بہا لے گیا۔ اگر ایسی ہی دنیا ہے، قیامت کیوں نہیں آتی؟ قیامت کیوں نہیں آتی؟